بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ کوئی لیگل کنسلٹنسی چاہتے ہیں، قانونی مشورہ چاہتے ہیں، کوئی لیگل نوٹس تیار کروانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کیس تیار کروانا چاہتے ہیں، کسی کیس کا جواب تیار کروانا چاہتے ہیں، کوئی آرگومنٹس تیار کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری سروسز ہائر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر 0300426227 نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ نے وائس میسیج کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جو اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اس کیس کو سنا، اور اس کیس کو جو ہے وہ فیصلہ لکھا ہے جسٹس عائشہ ملک نے۔ یہ ججمنٹ کی ڈیٹ 28/11/2024 ہے اور اپلوڈ ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 31/12/2024 کو۔ آج ہی یہ اپلوڈ ہوئی ہے، یعنی بالکل لیٹسٹ ججمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ محمد یوسف ورسز ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور اینڈ ادرس، CPLA نمبر ہے 3297/2024۔ یہ لمبرداری کیس ہے، لمبرداری کیسز میں یہ ہے۔ اس میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اس کیس کے حوالے سے، تو جناب یہ کیس عدالت میں جو چراگاہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے آیا ہے۔ کس چیز کے حوالے سے ہے؟ چراگاہ کے حوالے سے۔ اب اسے آپ چراگاہ، کیا جی؟ چراگاہ فار گریزنگ، مویشیوں کے چرنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ کیس عدالت میں چراگاہ زمین کی حیثیت اور لمبرداری گرانٹ کے تحت اس کی الاٹمنٹ کی قانونی حیثیت کے بارے میں ہے۔ اس میں متعدد قانونی اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، محمد یوسف نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نمبر 34069/2022 دائر کی، جس میں مدعا لے کے حق میں دی گئی چراگاہ زمین کی الاٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا۔ یہ مدعا لے جو نا، یہ نمبردار بھرتی ہوا اور اس کو عدالت نے جو زمین بطور نمبرداری زمین جو الاٹ کرنی تھی وہ چراگاہ والی زمین الاٹ کر دی۔ تو پٹیشنر محمد یوسف کا کہنا تھا کہ یہ زمین چراگاہ والی ہے، اس کو یہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے کہ اسے بطور اسٹیٹ لینڈ آپ نمبرداری کے معاملے میں یہ اس بندے کو الاٹ کر دیں۔ ہائی کورٹ نے 3 جون 2022 کو ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے پر ایک واضح حکم جاری کرے۔ اس کے نتیجے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین نے 9 مئی 2023 کو ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں مدعا لے کہ حق میں الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس شخص کو جس کو الاٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔ اس فیصلے کی بنیاد بورڈ آف ریونیو کی 10 جون 2022 کی ہدایات تھی، لیکن اس کا جو مین تھا وہ یہی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ چراگاہ زمین کو نمبرداری گرانٹ کے تحت کسی کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکم اپیل میں کمشنر گجرانوالہ ڈویژن اور بعد میں بورڈ آف ریونیو کے سامنے برقرار رکھا گیا، تاہم مدعا نے ان احکامات کے خلاف ریٹ پٹیشن نمبر 75147/2023 دائر کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ مدعی کے مطابق مدعی کا موقف کیا تھا کہ چراگاہ زمین کو نمبرداری گرانٹ کے تحت الاٹ کرنا غیر قانونی ہے۔ اگر اس زمین کی الاٹمنٹ کرنی ہو تو بورڈ آف ریونیو کی منظوری ضروری ہے۔ مدعا کا موقف یہ تھا کہ اس کی الاٹمنٹ 2006 کے نوٹیفیکیشن کے تحت قانونی طور پر کی گئی تھی۔ چراگاہ زمین اصل میں ریاستی زمین اور اس کی الاٹمنٹ پر کوئی پابندی نہیں۔ الاٹمنٹ عارضی بنیادوں پر کی گئی اور 2019 کا نوٹیفیکیشن اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے یہ عائشہ ملک صاحبہ کی، جس میں چراگاہ زمین کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا گیا۔
چراگاہ زمین روایتی طور پر ایک ایسی زمین ہے جو گاؤں کے رہائشیوں کے مویشیوں کے چرنے کے لیے مختص کی گئی تھی۔ یہ زمین عوامی استعمال کے لیے مختص تھی، نہ کہ کسی فرد کے لیے۔ چراگاہ زمین عام طور پر گاؤں کی آبادی کے ارد گرد موجود ہوتی تھی اور گاؤں کے اجتماعی حقوق کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ اسے چراگاہ کہہ لیں یا چارگاہ کہہ لیں۔ زمین کے استعمال کے حوالے سے مختلف قوانین اور پالیسیز متعارف کروائی گئی تھی، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ زمین نہ تو بیچی جا سکتی ہے، نہ الاٹ کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جب تک کہ بورڈ آف ریونیو کی اجازت نہ لی جائے۔ حکومتی نوٹیفیکیشن اور پالیسیاں اس پہ کیا تھے جی؟ 1944 میں چراگاہ زمین کے عارضی کاشت کے لیے شرائط بیان کی گئی۔ 1998 بورڈ آف ریونیو نے ہدایت جاری کی کہ چراگاہ زمین کو ریاستی زمین میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اسے عوامی مفاد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 2001 میں جو نوٹیفیکیشن تھا وہ یہ تھا کہ ریاستی زمین کے حقوق دینے کی شرائط میں چارگاہ زمین کو یعنی چراگاہ زمین کو واضح طور پر خارج کر دیا گیا۔ 2003 میں زرعی مقاصد کے لیے ریاستی زمین کی الاٹمنٹ میں چراگاہ زمین شامل نہیں کی گئی۔ نوٹیفیکیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چارگاہ یعنی چراگاہ زمین کو عارضی بنیادوں پر مخصوص محدود مدت کے لیے اور محدود مقدار میں لیز پر دیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل یا طویل مدتی الاٹمنٹ ممکن نہیں۔ عدالت نے مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ چارگاہ یعنی چراگاہ زمین در حقیقت ریاستی زمین ہے، جسے 2006 کے نوٹیفیکیشن کے تحت عارضی بنیادوں پر الاٹ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چارگاہ زمین کو نمبرداری گرانٹ کے تحت الاٹ کرنے کے لیے کوئی قابل قبول اسکیم یا پالیسی موجود نہیں جو اس کی اجازت دیتی ہو۔ ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو نمبرداری کے طور پر جو ہے نہیں۔ اب چراگاہ زمین اور ریاستی زمین کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں چراگاہ زمین اور ریاستی زمین کے درمیان بنیادی فرق ان کے قانونی حیثیت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کیس ریاستی زمین اور چراگاہی زمین کے درمیان فرق سے متعلق تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ چراگاہی زمین اور ریاستی زمین ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ چراگاہی زمین عوامی مفاد کے لیے مختص ہے اور اسے صرف مخصوص شرائط پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ریاستی زمین حکومت کی ملکیت اور اسے حکومتی پالیسی کے مطابق الاٹ یا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ: عدالت نے یہ قرار دیا کہ چراگاہی زمین ریاستی زمین کا حصہ نہیں اور اس کی حیثیت بنیادی طور پر عوامی استعمال کے لیے مختص ہے۔ چراگاہی زمین کو نمبردار گرانٹ کے تحت الاٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے بورڈ آف ریونیو کی منظوری لازمی تھی۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے قرار دیا کہ چراگاہی زمین کو ریاستی زمین سمجھنا غلط ہے۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ چراگاہی زمین کو ریاستی زمین میں تبدیل کرنے یا نمبردار کے لیے مستقل بنیادوں پر الاٹ کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اس کیس میں نمبردار کی الاٹمنٹ کو درست طور پر منسوخ کر دیا گیا اور زمین کو ریاست کے حق میں بحال کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس میں جو اہم باتیں ڈسکس ہوئی اس ججمنٹ میں: چراگاہی زمین اور ریاستی زمین کے درمیان فرق۔ چراگاہی زمین عوامی چراگاہ کے طور پر مختص ہے، جبکہ ریاستی زمین حکومتی ملکیت ہوتی ہے اور اسے الاٹ یا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا موقف: عدالت نے کہا کہ چراگاہی زمین اور ریاستی زمین کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ چراگاہی زمین کو صرف بورڈ آف ریونیو کی منظوری سے محدود مدت کے لیے لیز پر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نمبردار گرانٹ کے تحت زمین کے الاٹمنٹ کا معاملہ: کیا نمبردار گرانٹ کے تحت چراگاہی زمین نمبردار کو الاٹ کی جا سکتی ہے؟ عدالت نے قرار دیا کہ نمبردار گرانٹ کے تحت صرف ریاستی زمین ہی دی جا سکتی ہے، چراگاہی زمین نمبردار کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ عوامی مفاد کے لیے مخصوص ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی منظوری کی بات کی گئی: کیا بورڈ آف ریونیو کی منظوری کے بغیر چراگاہی زمین الاٹ کی جا سکتی ہے؟ عدالت نے واضح کیا کہ چراگاہی زمین کی الاٹمنٹ کے لیے بورڈ آف ریونیو کی منظوری لازمی ہے۔ اس کیس میں بورڈ کی اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی، اس لیے الاٹمنٹ غیر قانونی تھی۔ زمین کی واپسی اور عوامی مفاد: کیا چراگاہی زمین کو نمبردار کو الاٹ کر کے عوامی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا؟ عدالت نے کہا جی، چراگاہی زمین کو عوامی مفاد کے لیے مختص کیا گیا اور اسے نمبردار کو مستقل بنیادوں پر دینا عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ اب اس میں جو کویسچن پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا چراگاہی زمین ریاستی زمین ہے؟ نہیں، عدالت نے واضح طور پر کہا کہ چراگاہی زمین ریاستی زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ عوامی استعمال کے لیے مختص ہے اور صرف مخصوص شرائط پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور جو سوال اس میں تھا کہ کیا نمبردار گرانٹ کے تحت چراگاہی زمین دی جا سکتی ہے، تو اس کا جواب بھی تھا نہیں، نمبردار گرانٹ کے تحت صرف ریاستی زمین دی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال جو اس میں سے ایشو پیدا ہوتا ہے اس ججمنٹ میں: کیا بورڈ آف ریونیو کی منظوری ضروری ہے؟
جی ہاں، بورڈ آف ریونیو کی منظوری کے بغیر چراگاہی زمین کی الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے چراگاہی زمین کی الاٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا اور زمین کو ریاست کے حق میں بحال کرنے کا فیصلہ دیا۔ یہ تھی جناب آج کی ہماری لیٹسٹ ججمنٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔